تم خون بہانے والے دیکھ رہے ہو، میں ان میں وہ دیکھ رہا ہوں جو خود کو قربان کر کے دوسروں کی انسانیت بچا رہی ہے۔ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ خلافت بہت اہم مسئلہ ہے، مگر بہت غلط بات ہے کہ وہ پروردگار ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، اس کا اختیار ازلی و ابدی ہے، دائمی ہے۔ وہ رب جو آتا اور جاتا نہیں ہے، اس پروردگار کو خلیفہ کی کیا ضرورت ہے؟ ماشاءاللہ۔ ساتھ میں توجہ فرمائیے، خلیفہ تو اسے ضرورت ہوتی ہے نا جس نے خود کہیں چلے جائے۔ صاحب نے قوم کو تعویذ دیے، اب اتنا کما لیا ہے ذرا چھٹیاں منائی جائیں، یا مثلاً فرشتہ ہی اب ملنے آ گیا، تو اب پیچھے کو چاہیے نا جو گدی نشین ہو اور سلسلے کو آگے بڑھائے، جو کمال انہوں نے عطا کیا تھا ایک اور کمال وہ عطا کرے، چاہیے نا خلف میں آنے والا چاہیے جو اس سلسلے کو لے کر آئے۔ پروردگار نے تو کہیں جانا نہیں، تو پروردگار سے اپنا خلیفہ کیوں بنانا؟ اس خلافت کا اچھا خلیفہ تو وہ ہوتا ہے جو کسی کی جگہ پر آ کر بیٹھے۔ پروردگار جو زمان و مکان سے منظم معاملہ اس کی جا ہی نہیں ہے، تو جانشین کیسا؟ جا ہی نہیں، جانشین کیسا؟ یہ خلافت حضور خلافت اتصافی، یعنی پروردگار نے زمین پہ انسان کو خلیفہ بنایا۔ اب خدا چاہتا یہ ہے کہ جس طرح وہ عالم ہے تم بھی عالم بنو۔ جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا اس رب کے قریب ہوتے جاؤ گے اور مقام خلافت میں فائز ہوتے چلے جاؤ گے۔ پروردگار نے خلیفہ مقرر کیا، ولی اور امام کا معیار ہوتا ہے، ہر کوئی ولی اور امام نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم ہم نے آپ سے یہ امتحانات لیے، آپ کو امت کا امام بنا دیا۔ حضرت ابراہیم سوال کرتے قالا ومن ذریتی، کیا یہ منصب امامت میری ذریت میں بھی جائے گا؟ یقیناً جائے گا، مگر لا ینام، فعل مضارع اور مضارع پہ نفی، یہ اس سے استفادہ کیا جاتا ہے کہ لا ینال نہیں پہنچے گا۔ کب نہیں پہنچے گا؟ نہ ماضی میں پہنچے گا، نہ حال میں پہنچے گا، نہ استقبال میں، نہ مستقبل میں۔ جو ظالم ہوگا اس تک یہ مقام نہیں پہنچے گا۔ جس نے ظلم، اب یہاں ظلم عدل کے مقابلے میں، عدل یہ ہے کہ ہر شے کو اس کے مقام پہ قرار دینا، ظلم یہ ہے کہ اس کا جو مقام بنتا ہے اسے وہ مقام نہ دے۔ سب سے بڑا ظلم شرک ہے، ظلم عظیم شرک ہے۔ کوئی زندگی کے کسی مرحلے پہ بت پرست رہا ہو، کسی مرحلے پہ توبہ کر لے، خدا جنت بھیج دے گا، امت کا امام نہیں بنائے گا۔ لا ینال، لا ینال۔ اگر خدا نے یہ فرمانا ہوتا کہ توبہ کر کے اس منصب پہ آ جاؤ گے تو سیاق و سباق کے آیت میں کچھ اضافہ ہوتا کہ نہیں پہنچے گا مگر توبہ کرنے کے بعد، لیکن یہاں ایسا کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، بلکہ واضح بتایا گیا اے ابراہیم کی منصب ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ کسی بھی مرحلے میں جو ظالم رہا ہو، چونکہ خدا نے امت کی امامت کے لیے اس کو انتخاب کرنا ہے جسے خدا نے عصمت سے نوازا تھا، اور یہ عصمت اس لیے عطا کی ہے کہ اگر رہبر خطا کرے گا تو امت خطا کرے گی۔ کیا خوبصورت انداز سے پروردگار امامت کا اہتمام فرمایا۔ لا ینال عہد الظالمین، یہ منصب ظالموں تک نہیں پہنچے۔ اور پھر فرمایا انما ولیکم اللہ، سنو اب ولی کون ہے؟ ولی اللہ ہے۔ ولی کون ہے؟ ولی اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون
یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. بھلا کیوں نہ علی زکوٰۃ دیں، مانگنے والا اللہ سے مانگ رہا تھا، اسے ید اللہ نے عطا کر دیا. اس پوری آیت مجیدہ کے بتائیے لفظ ولی کتنی دفعہ استعمال ہوا؟ ایک مرتبہ. اگر لفظ ولی اللہ کے لیے الگ، رسول کے لیے الگ اور آپ کے جانشینوں کے لیے الگ استعمال ہوتا، ہم الگ الگ مانا کرتے. لیکن خدا نے ایک لفظ ولی استعمال کر کے بتایا کہ میری ولایت، نبی جو لے کر آئیں گے وہ الگ ولایت نہیں ہے، وہ میری ہی ولایت ہے. علی جو ولایت ہم نے علی کو عطا فرمائی، نبی کے 12 جانشینوں کو عطا فرمائی، وہ وہی ولایت ہے جو میری ولایت ہے. اور میری ولایت کا قاعدہ یہ ہے کہ جو میری ولایت کا انکار کرے گا وہ نور سے ظلمتوں میں چلا جائے گا، جو اقرار کرے گا وہ ظلمتوں سے نور کی طرف آ جائے گا. اب ذرا دھیان سے انکار کرنا، تم علی کا انکار نہیں کر رہے، ولی خدا کا انکار کر رہے. انتخاب کرنے میں دھیان رکھنا. سورہ مبارکہ کہف 50ویں آیت، سورہ مبارکہ کہف، اور ایک آیت آگے اور پیچھے آپ استفادہ کیجیے ان آیات سے. رب تعالیٰ کا فرمانا ہے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کو اپنا ولی بنا رہے ہو کہ جو نہ کائنات کی خلقت پہ گواہ ہے نہ اپنی خلقت پہ گواہ ہے. جبکہ ولی کا پروٹوکول تو یہ ہے کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اگر یہ کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، میری نبوت کی گواہی کے لیے یا اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جو کتاب کا علم رکھتا ہے. انہیں سرپرست بنا رہے ہو، انہیں اولیاء بنا رہے ہو کہ جو نہ اپنی خلقت پہ گواہ ہیں نہ کائنات کی خلقت پہ گواہ ہیں. اب یہاں پر ایک روایت یاد آتی ہے جناب محمد ابن سنان سے، امام نقی ہادی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ظاہراً جو سیاق روایت میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شیعوں کے اختلاف سے متعلق بات چل رہی تھی، اور آقا نے کہا کہ خداوند نے متعال نے اس کائنات کو خلق کیا. خداوند نے متعال نے اولاً چند سواد کو خلق کیا اور پھر نام لیے کہ خداوند نے متعال نے سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر وسیع مصطفیٰ کو خلق کیا، پھر نور فاطمہ زہرا کو خلق کیا. یہ نور حجابات الہی میں محفوظ رہا اور بندگی و اطاعت و عبادت پروردگار کرتا رہا. پھر پروردگار نے کائنات کی خلقت کا ارادہ کیا اور ان ہستیوں کو کائنات کی خلقت کے گواہ بنایا. اور کائنات کی خلقت کے بعد خدا نے نظام کو ان ہستیوں کے سپرد کر دیا. اب ان کی مرضی ہے، یہ چاہے حلال کریں چاہے حرام کریں. اور معصوم فوراً آگے بڑھے، کہا یہ کرتے نہیں ہیں مگر وہ جس پہ خدا راضی ہو. ان کو ولی بنا رہے، ان کو اولیاء بنا رہے، نہ اپنی خلقت پہ گواہ ہے نہ کائنات کی خلقت پہ گواہ ہے. گویا عدالت انتظامی یہ تقاضا کر رہی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی خلقت پہ بھی گواہ ہو، کائنات کی خلقت پہ بھی گواہ ہو. حضور فضیلت کا معیار علم. اگر ہم کسی بھی شخصیت کو کسی بھی درجے میں بلند سمجھتے ہیں تو خاص معیارات ہیں جن کے تحت خدا انسان کو بلندی عطا. انسانی بلندی ان وسیلوں کے تحت ہوتی ہے یا انسان ویلیویبل ان ویلیوز کے تحت ہوتا ہے جو خدا عطا کرتا ہے. انسان کو وہ شے قیمتی نہیں بنا سکتی جو انسان سے بے قیمت ہو.
پتھر لوہا یہ انسان کو قیمتی نہیں بنا سکتا. کوئی لکڑی کا ممبر بنائے 10 سینے بنائے سب سے اوپر بیٹھ کے کہے میں سب سے اونچا نہیں. ممبر اونچا ہے آپ اونچے نہیں ہیں. انسان کی بلندی کے لیے انسانی معیار چاہیے. جسے خدا نے بدی بنایا اسے خدا نے بلند مرتبہ عطا فرمایا. بلندی کا معیار کیا ہے حضور؟ بلندی کا عقلی اور نقلی معیار انسان کے لیے علم ہے. خدا نے متعال نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو. کیوں آدم لائق سجدہ قرار پائے؟ چونکہ جب امتحان ہوا تو آدم عالم تک ثابت ہوئے. عالم تو مسجود ملائکہ ہے. علم معیار ہے، برتری کا معیار ہے، فضیلت کا معیار ہے. اور یہی وہ معیار ہے جو نبی گرامی اسلام نے اپنے بعد اپنے خلیفہ کے لیے معین فرمایا. دیکھو اگر میں شہر علم ہوں تو علی باب علم ہے. اگر کوئی اور علی سے زیادہ بافضیلت ہوتا تو یہ مقام کی مسند اس کے لیے ہوتی. خود خطبہ قدیر کے اندر اس عظمت کو بیان فرمایا کہ وہ ولی جس نے میرے بعد امت کی امامت کرنی ہے وہ کیسا ولی ہے. کہا دیکھو جس کا میں مولا ہوں نا اس کا علی مولا. اب دیکھ لیجئے نبی کس کے مولا ہے. جس کے نبی مولا. دیکھیے من کنتو ماضی استمرار ہے گویا جس کا جب سے میں مولا ہوں. آدم کا مقام بلند ہے چونکہ آدم عالم تر ہے اور آدم کے مولا کا نام ہے نبی مصطفیٰ. حضرت ابراہیم کا مقام بلند ہے، حضرت موسیٰ کا مقام بلند ہے چونکہ خدا نے انہیں علم عطا کیا اور علم کے سید و سردار کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا سنو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. ماشاءاللہ. یہ بلندی علم کی بنا وہ علم جو پروردگار نے عطا فرمایا وہ مرتبہ جو پروردگار نے. اگر کوئی واقع معراج پہ بڑھ گیا تو پھر علی کے سوا کوئی اور نظر ہی نہیں